السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ تعالی آیت 96 سے پہلے لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک اول پہلا بیت گھر وضع جو بنایا گیا وضع کیا گیا، وضاد عین اس کا روٹ ہے، وضع یضع اور وضع اس کا مصدر ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے جنم دینا، نیچے رکھ دینا، اور وضع حمل اور بوجھ اتارنا بھی اس کا معنی آیا ہے۔ اور وضع جنم دیا گیا یا جو بنایا گیا، یا اس کا معنی آتا ہے جو رکھا گیا، لیے الناس لوگوں کے لیے، للذی وہ ہے جو بھی بکہ تھا مکہ میں ہے، یہ مکہ کا دوسرا نام ہے بکہ۔ اس کا معنی رش کرنا، ہجوم کرنا بھی آتا ہے۔ مبارکن بابرکت، بڑی خیر والا، بابرکت مبارکن، را کے اوپر زبر ہے تو یہ اس میں مفعول کا ہے جس کو برکت دی گئی۔ اور ہدن موجب ہدایت ہے، کس کے لیے؟ للعالمین، صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، فرمایا تمام جہان والوں کے لیے۔ اور ہدن ہدایت ہے، موجب ہدایت ہے، ہا دال یا اس کا روٹ ہے، معنی ہوتا ہے لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنے کے ہیں۔ للعالمین، لیے عالم جہان، عالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ یہ نہیں کہ خالی مکے والوں کے لیے یا کسی خاص کے لیے، نہیں، تمام جہان والوں کے لیے۔ با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، بے شک پہلا عبادت خانہ جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن بڑا برکت والا، وہدی للعالمین اور ہدایت کا سرچشمہ سب جہان والوں کے لیے یا سب جہانوں کے لیے۔ اب اس کی وضاحت پہلے جان لیتے ہیں۔ پہلے اس میں کہا گیا کہ ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ کیا ہے، کہاں ہے، اس کی وضاحت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمارا قبلہ یعنی بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے، کیونکہ یہ گزشتہ انبیاء کا قبلہ رہا ہے، اور یہ بھی کہ یہ خانہ کعبہ سے پرانا ہے۔ تو ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا کہ روئے زمین پر عبادت کے لیے سب سے پہلے جو گھر تیار ہوا وہ خانہ کعبہ ہے۔ اور حدیث طیبہ میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنایا گیا تھا، بخاری شریف میں ہے۔ اور پھر کنز العمال میں ہے کہ فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے جو آسمان میں ہے اور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے، یعنی جیسے ہوتے نا بالکل اوپر اور نیچے سے۔ اس میں چند پوائنٹ ہیں، جیسے سب سے پہلی عبادت گاہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی۔ پھر دوسرا یہ کہ تمام لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جبکہ بیت المقدس مخصوص وقت میں خاص لوگوں کا قبلہ رہا ہے۔ پھر مکہ معظمہ میں واقع ہے جہاں ایک نیکی کا ثواب آپ سب جانتے ہیں 1,00,000 ہے۔ اور اس میں بڑی اہم بات کہ حج ہمیشہ صرف اسی کا ہوا ہے، یعنی بیت المقدس قبلہ ضرور رہا ہے لیکن کبھی اس کا حج نہیں ہوا۔ اور یہاں بڑی بات یہ بھی ہے کہ اسے امن کا
مقام قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، جس میں سے بڑی نشانی کون سی ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی آگے پڑھتے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فی میں ہی، اس میں، فی ہی اس میں آیاتن، یہ دیکھیے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کیا نشانی ہے، فرمایا کہ نشانیاں ہیں آیت کے۔ بہت دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ آیت مبارکہ بھی کہا جاتا ہے اور آیات کتنی قسم کی ہیں یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ بیناتن، کھلی کھلی، مقام ہے ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، جس میں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاؤں مبارک کی نشانیاں نظر آتی ہیں، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بطور لفٹ استعمال کیا تھا۔ اور من، جو کوئی، داخل ہوا ہو اس میں، کانا، ہو گیا، آمنا، با امن، وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، علی الناس، لوگوں پر، حج، ہا جیم جیم اس کا روٹ ہے، بیتی، اس گھر کا یعنی خانہ کعبہ کا، من، جو، استطاع، مقدور رکھے، طاقت رکھے، یعنی استطاع ہوتا ہے اس نے استطاعت رکھی، یعنی وہ کر سکتا ہے۔ استطاعتن اس کا مصدر ہے، اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان تمام باتوں کا با کمال موجود ہونا، جن کی وجہ سے کوئی کام سر انجام دیا جا سکے، اور سادہ لفظوں میں ہے کہ استطاعت رکھنا، الیہ، اس تک، سبیلا، راہ کا، رستے کا، اور من، جو کوئی، کفرا، نہ مانے یعنی وہ تعمیل نہ کرے، فإن اللہ، تو بس بے شک اللہ تعالی، غنی، بے نیاز ہے، عن العالمین، سارے جہانوں سے، یعنی اسے ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے، اور اس لیے تو استطاع کا لفظ لکھا ہے نا، اس کا روٹ بھی آپ جانتے ہیں، تو، و اور عین ہے، اور یہ بھی بارہا پڑھا جا چکا ہے کہ طوعن و کرہن، یعنی خوشی سے اور ناخوشی سے، یہ بھی پیچھے آپ نے پڑھا تھا، اور طوعن، خوشی سے بات ماننے کو کہتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں روشن نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم میں، وما دخلہ کان آمنا، اور جو بھی داخل ہوا اس میں ہو جاتا ہے ہر خطرہ سے محفوظ، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر حج اس گھر کا جو طاقت رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص اس کے باوجود انکار کرے، یعنی طاقت رکھنے کی، استطاعت رکھنے کے باوجود انکار کرے، تو بے شک اللہ تعالی بے نیاز ہے سارے جہانوں سے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی عظمت و شان کا بیان چل رہا ہے، تو اسی ضمن میں کیا فرمایا کہ خانہ کعبہ میں بہت ساری فضیلتیں اور نشانیاں ہیں جو اس کی عزت کو، حرمت کو اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ پرندے کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کتنے زیادہ پجن ہوتے ہیں، کبوتر ہوتے ہیں، لیکن وہاں گند نہیں ہوتا، حالانکہ جہاں پہ کبوتر ہوتے ہیں وہاں پہ گند کی نشانیاں یعنی ان کی بیڈز کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اب دیکھیے وہ اس کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز بھی نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے وحشی جانور ہیں وہ ایک دوسرے کو حرم کی حدود میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ زمین میں کتے ہرن کے شکار کے لیے نہیں دوڑتے، یہ بھی ہم نے پڑھا، اور وہاں شکار نہیں کرتے۔
اس کے علاوہ لوگوں کے دل آپ سب جانتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، اور اس کی طرف نظر کرتے ہی آنکھیں کیا نم نم نہیں ہو جاتی، آنسو جاری ہو جاتے ہیں نا۔ اور اس میں خاص طور پہ مقام ابراہیم کا تذکرہ ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ اب مقام ابراہیم کا میں نے بتایا نا، وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوتے تھے، اور یہ پتھر خانہ کعبہ کی دیواروں کی اونچائی کے مطابق دیکھیں خود بخود اونچا ہوتا جاتا تھا، اور جس انداز میں وہ چاہتے تھے جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں تک پہنچ جاتا تھا، جیسے لفٹ آج کل کام کرتی ہے۔ اور اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین کے نشانات بھی تھے، جو اتنا زمانہ گزرنے کے باوجود اور اتنا زیادہ استعمال کے باوجود ابھی تک نشانات باقی ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جس پتھر سے پیغمبر کے قدم چھو جائیں وہ بھی متبرک، وہ بھی شعائر اللہ میں شمار کیا گیا۔ اور اللہ تو قدردان ہے نا، جو اس کے لیے کام کرتا ہے، اللہ اسی طرح اس کو یعنی لوگوں کے دلوں میں محبت کا مرکز بھی بنا دیتا ہے، اس کو نشانی بھی بنا دیتا ہے۔ اس میں واضح طور پہ تو یہ لکھا ہوا ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسے صفا ہے، مروہ ہے، وہ بھی اس کا بھی تذکرہ ہے، حالانکہ پہاڑیاں ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، پڑھا ہے نا آپ نے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اس پہ کیا ہوا تھا، اللہ کی رضا کے لیے ایک عورت دوڑی تھی، تو یہ دونوں پہاڑ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے قدم پڑ جانے سے شاعر اللہ بن گئے، شاعر اللہ بن گئے۔ تو یہاں سے ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ جب بھی آپ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرو گے، اللہ آپ کی شانیں، اللہ آپ کی عزتیں بڑھانے پہ قادر ہے، وہ ضرور بڑھائے گا۔ اور پھر اس میں کیا کہا گیا کہ جو بھی اس میں داخل ہوگا خانہ کعبہ کے اندر وہ امن میں ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے حرم کی حدود کو امن والا بنایا۔ اب کوئی شخص بھی آپ دیکھیں کہ قتل اور جرم کر کے حدود حرم میں داخل ہو جائے تو وہاں نہ اس کو قتل کیا جاتا ہے، وہ نہ ہی ان پر حد قائم کی جاتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تھا نا کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم شریف میں پاؤں تو اس کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا یہاں تک کہ وہ وہاں سے باہر آئے۔ تو اب حرم سے مراد خانہ کعبہ کے ارد گرد کئی کلومیٹر پھیلا ہوا علاقہ ہے اصل میں، جہاں باقاعدہ نشانات وغیرہ لگا کر اسے واضح بھی کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ تو اس کو پہچانتے ہیں، کیونکہ وہاں جا کر جب لوگوں کا عمرہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو عمرہ کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر جانا پڑتا ہے نا، احرام باندھنے کے لیے۔ اور اس میں یہ بھی بڑی بات دیکھیے کہ ہر ایک پہ یہ فرض نہیں ہے، جو استطاعت رکھتا ہے یعنی آنے کے جانے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے اس پر فرض ہے۔ جیسے ترمذی شریف کی حدیث طیبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ زاد راہ اور سواری کے ساتھ آپ جو ہے حج کر سکتے ہو، یعنی اتنی استطاعت ہو تب حج فرض ہے۔ پھر کھانے پینے کا انتظام بھی اس قدر ہونا چاہیے کہ جا کر واپس آنے تک اس کے لیے کافی ہو۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ گھر میں جتنے بچے ہوتے ہیں ان کا بھی خرچہ پورا کر کے لوگ جاتے ہیں، رستے میں بھی امن ہے، ذہنی سکون بھی ہے اور بڑا اچھا بھی لگتا ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس کا منکر ہو یعنی استطاعت رکھنے کے باوجود وہ کام نہ کرے، حج نہ کرے۔ حج بھی آپ جانتے ہیں نا، خاص عبادت خاص ٹائم کے اندر جو کیا جاتا ہے، تو فرمایا اللہ بے نیاز ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی بھی ظاہر کر رہا ہے، استطاعت کے باوجود جو نہ اس طرح کر سکے وہ غلط کرتا ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے دے رکھا ہے ان کو تو چاہیے کہ دیر نہ کریں، وہ فوراً جائیں اور حج کریں۔ ایک ضمن یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جس پر حج فرض ہے نا اس کو کرنا لازمن ہوتا ہے۔ ہمارے معاشروں میں یہ بھی رواج ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ وہ خود حج کر سکتا ہو تو اہل محلے میں اور اس کے ذہن میں برادری میں بھی ہوتا ہے کہ پہلے تم اپنے پیرنٹس کو کرو، اپنے ماں کو کرو، اپنے باپ کو کرو۔ حالانکہ فرض تو اس پہ ہے نا جس پہ فرض ہے، وہ اگر اپنا فرض چھوڑ دے گا دوسروں کو کرائے گا، ٹھیک ہے ثواب ہوگا، خواہش بھی پوری ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن
جس پہ فرض ہے وہ نہیں ادا کرے گا تو اس کا پھر کیا ہوگا؟